بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والأمين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلوات قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے مومنین نے دعاؤں کا حکم دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ سارے مل کے آمین کہیے. پہلی دعا یہ ہے کہ ہمارے دارین بھائی ہیں جو انتہائی مولا کے پرخلوص روزگار ہیں ان کی ہمشیرہ کے لیے. ان کی ہمشیرہ ہماری ہمشیرہ ہے. مالک نے پاک علی اصغر کی جوتی کے صدقے میں ماتمی بیٹا عطا فرمائے. اور بھی پورے مجمع میں کوئی ایسا میرا بھائی ہو جو ابھی تک بے اولاد ہے یا جہاں میری بہنیں سو رہی ہیں کوئی ایسی بہن ہے جس کی شادی کو عرصہ گزر چکا ہے, اس کے ہاں صرف بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے یا اولاد ہی نہیں ہے, دعا ہے مالک کی صلات کے صدقے میں اسے ماتمی بیٹا عطا فرمائے. ایک بھائی صاحب نے کہا ہے کہ جلال پروجیکٹا کے بابا سید ظہور شاہ صاحب ہیں جو انتہائی علیل ہیں, بیمار ہیں, ان کے لیے ہمارے میاں صاحب ہیں, ان کے لیے اور بھی ان کے علاوہ کوئی ایسا بھائی ہے پروردگار انہیں صحت کلی عطا فرمائے. اور خصوصی دعا جو کہ ملک پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بھی جانتے ہیں ساری باتیں جو حالات ہو رہے ہیں, کہاں کہاں پابندیاں ہیں, کہاں کہاں پہ پرچے ہیں, ایف آئی آر, سارا کچھ آپ جانتے ہیں, حالات آپ کے سامنے ہیں, سوشل میڈیا پہ سب کچھ ہے. مل کے آپ آمین کہیے. مالک جہاں جہاں پہ ذکر حسین ابن علی جاری و ساری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظت فرمائے. پروردگار اس رات کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین ثواب پڑھ دیجیے. اجازت ہے جناب, بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے. آواز بہت بہترین ہے, بڑا اچھا. طیب بھائی کی کے لیے بھی دعا کریں مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. 4-5 جگہ ہم روز پڑھ کے آتے ہیں لیکن اس طرح کا کمال کا ساؤنڈ کہیں اور مجھے نہیں لگتا جتنا یہ بناتے ہیں. بڑا اچھا ساؤنڈ بناتے ہیں مولا, ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. ارشاد ہے فاسألوا, قرآن سنیے, آیت پڑھتا ہوں. عقیل بھائی میاں صاحب آپ کی دعا آئے گی پھر انشاءاللہ بات کو بھائی جان آگے بڑھاتے ہیں. فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو جو میری 14 مجدے ہیں. آج کی حد تک بڑا عجیب و غریب سوال ہے اور انتہائی ضروری سوال ہے. اور کبھی ہم نے سوال پوچھا سرکار دو عالم سے, کبھی ہم نے سوال پوچھا اپنی مجلسوں میں مولا علی سے, کبھی ہم نے سوال پوچھا مولا صادق سے, کبھی ہم نے سوال پوچھا جناب سلمان فارسی سے. آج ہم ڈائریکٹ سوال پوچھنے لگے ہیں اللہ سے جس نے قرآن بھیجا ہے. پہلے میں آپ سے یہ پوچھ لوں نوجوان بھائیوں چھوٹے بچوں سے کہ قرآن بھیجا کس نے ہے؟ قرآن کس پہ بھیجا ہے؟
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا بھیجا ہے؟ اچھا، بھیجا ہے اللہ نے، بھیجا ہے قرآن، اور کہاں پہ؟ سرکار دو عالم کے قلب اطہر پہ، اور لے کے کون آیا تھا؟ حضرت جبریل رضی اللہ تعالی عنہ۔ میری بات سنیں، آج میں نے جتنی مجلسیں پڑھی ہیں ساری بارش میں پڑھی ہیں، تو موسم تھوڑا چینج ہوا ہے، تو دماغ کو میرا خیال ہے گرمی کے بعد جلدی سردی لگی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، سوری غلطی ہو گئی۔ مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ جبریل علیہ السلام۔ مولوی دیواروں پہ لکھتا ہے کافر کافر شیعہ کافر، حیا نہیں آتا؟ جب قرآن لانے والا رضی اللہ نہیں، بچانے والا رضی اللہ کیسے ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بسم اللہ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی کیا بات ہے بھائی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جی بسم اللہ شاہ جی، بابا جی مولا کی قسم، میں ممبر، میاں صاحب بسم اللہ، میاں صاحب میں ممبر پہ ہوں، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، باوضو ہوں، سادات کے سامنے، مومن کے سامنے کہہ رہا ہوں، کوئی ذاکری کمال نہیں ہے ایسے۔ مولا جی بسم اللہ، ہاں اللہ آپ کو بابا جی صحت دے۔ بابا جی یہ ہے ہی آپ کی دعاؤں کا صدقہ، آپ کا پتر جو ہے وہ پاکستان میں جا رہا ہے، یہ صرف آپ کی رونقیں ہیں، اتنا اچھا سنتے ہیں آپ کہ گجرات میں شور ڈلا ہوا ہے جی آٹو والا بڑا محرم ہو رہا ہے، خدا کی قسم یہ آپ کی وجہ ہے، یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سوال یہ ہے، اے اللہ، بڑا تیز دور ہے، بڑا شارٹ دور ہے، جب سے یہ عام ہوا ہے نا بڑی دنیا تیزی میں آ گئی ہے۔ سوال سنیں گا، اصل موضوع، اے میرے مالک، آج ہم تجھ سے یہ پوچھتے ہیں، جس بھائی نے تمہید میں توجہ کی اسے لطف آئے گا، اور انشاءاللہ صدقہ اس بادشاہ کا صدقہ، جس بادشاہ کے غم منانے کی وجہ سے ہمیں مان ہے کہ انشاءاللہ ہم جنتی ہیں، اس بادشاہ کے صدقے میں، اس پاک حسین کی پاک جوتی کے صدقے میں آپ محسوس کریں گے کہ جو میں نے آپ سے 6 دن پیچھے خطاب کیا ہے نا وہ اتنا سا خطاب تھا، اور جو آج کروں گا یہ اتنا بڑا ہے۔ اگر آپ نے دعا فرمائی تو اے میرے اللہ، دنیا تیز ہو گئی ہے، دنیا موبائل پہ لگی ہے، دنیا نیٹ پہ سم پہ آ گئی، شارٹ ایسے ہر کام جلدی میں ہے، مالک جلدی موبائل کے مطابق میں سوال کرتا ہوں، اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم 20 سال نجف جائیں، 20 سال قم جائیں، 20 سال لکھنؤ جائیں، اگر ہم سنی ہیں ہم مصر جائیں، ہم بغداد جا کے پڑھیں، اگر ہم وہابی ہیں سعودی عرب جا کے 20 سال پڑھیں اور تجھ سے پوچھے کہ دین کیا ہے۔ اب تو شارٹیج ہے، جلدی ہے، ذرا جلدی سے بتا دے کہ ایک جملہ ہو اور اس میں دین مکمل ہو، جملہ ایک ہو، دین اس میں مکمل ہو۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم دین کے لیے 20 سال نجف جائیں، دین کے لیے 20 سال بغداد جائیں، دین کے لیے 20 سال سعودی عرب جائیں، اتنا ٹائم نہیں رہا۔ ایک جملہ قرآن سے ایسا بتا، جملہ ایک ہو دین مکمل ہو، جملہ ایک ہو دین مکمل ہو، جملہ بھی ایک ہو اور دین مکمل ہو۔ کوئی ایسا سوال ہم تو اس سے پوچھتے ہیں کہ جملہ صرف ایک ہو اور دین مکمل ہو، مالک کیا کوئی ایسا جملہ تیرے قرآن میں ہے کہ جملہ تو ایک ہو اور دین اس میں مکمل ہو جائے، کچھ بھی نہ بچے، پورے کا پورا دین اس میں شامل ہو جائے؟ فرمایا ہے۔ مالک کون سا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہی پورا دین ہے، محمد جو دے اسے لے لو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، تمہید میں میرے ساتھ دیجیے گا جی، مولا آپ کو سلامت، جی صدقے جاواں جی، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ سارے بھائی بولے، شیعہ یا سنی سارے بھائی بولے جی، اچھا نعرہ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے پتا ہے کہ میرے سنی بھائی بھی کافی آتے ہیں، مجھے اچھی طرح پتا ہے میرے سنی بھائی بھی تشریف لاتے ہیں۔ سنی بھائیوں، اگر میں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے بات کروں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ زیغہ مجتبی تو شیعہ ہے، شیعوں والی باتیں کر رہا ہے، اور اگر باتیں ہوں قرآن اور حدیث والی پھر آپ کا بھی حق ہے میرے ساتھ بولنا۔ محمد جو دے اسے لے لو، صدقے جاواں، اور میرا نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یہی دین ہے۔ اب میں شیعوں پہ سوال کرنے لگا ہوں، آپ کا مشترکہ نوکر بن کے میں سوال پوچھتا ہوں، اے میرے مالک، ہم نے پوچھا تھا قرآن میں مکمل دین کیا ہے، تو نے کہا محمد جو دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ پروردگار کیا کریں؟ موبائل اگر تھوڑا سا سائلنٹ لگ جائے تو ذرا بہتری ہو جائے گی، کیونکہ میں بار بار دیکھ رہا ہوں، کبھی ادھر سے آواز آتی ہے پھر اس طرح وہ ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ پروردگار، ہم نے پوچھا دین مکمل، تیسری مرتبہ کہنا پڑ رہا ہے موبائل کی وجہ سے، ہم نے پوچھا دین مکمل کیا ہے، تو نے کہا محمد جو دے اسے لے لو۔ پروردگار گستاخی معاف، ہم نے تو تیرے قرآن میں دیکھا تھا کہ تیرے قرآن میں لکھا ہے کہ ایک ایسا منظر آیا جب ایک سید نے
दूसरे सैयद का हाथ पकड़ा और 1.25 लाख सहाबियों के सामने यूं बाजू बुलंद करके कहा था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुल मौला। तूने उस दिन कुरान में कहा था अल यौम अकमल तो मैंने मुकम्मल किया। उस दिन तूने कहा था कि दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। जिस दिन एक सैयद ने दूसरे सैयद का बाजू बुलंद किया था, तूने कहा था अल यौम टुडे अकमल तो मैंने मुकम्मल कंप्लीट कर दिया। तो दीन तो मुकम्मल उस दिन हुआ था। शिया माँ का पुत्र हो जुमला खादा हो नहीं सकता, दीन तो उस दिन मुकम्मल हुआ था। तो फरमाया चल यार यही तो कह रहा हूं, मोहम्मद जो दे उसे ले लो। तो सदके जावा मौला आपको सलाम। जी बाबा जी, जी बाबा जी, मेरे बाबे देखे ना, बाबे देखे जवानों की तरह बोल रहे हैं जी। सरकार शुक्रिया, ऊंचा नारा हैदरी। भाई बादशाह आपको सलामत रखे, सरकार शुक्रिया। मेरे भाइयों लुत्फ आ रहा है जी बात का, भाईजान लुत्फ आ रहा है जनाब, मौला आपको सलामत रखे। सारे भाइयों को समझ आ रही है मेरी गुफ्तगू की। 2 मिनट आपने मुझे देने हैं, इसके बाद सीधा शुरू करूंगा आपके मेयार के मुताबिक। 2 मिनट सिर्फ आपने मुझे देने हैं। अच्छा, तो दीन का यही तो कह रहा हूँ, मेरा मोहम्मद जो दे उसे और जिससे रोके उससे। मेरे मोहम्मद ने जो दिया है वो लो, आप ना बनाओ। सदके जावा मेरा जी मेहरबानी, मेरा नबी जो दे, सदके जावा मेरा नबी जो दे उसे। यार आपकी क्या बात है बाबा जी, मौला आपको सलामत रखे। इतने मुश्किल दौर में मियाँ साहब ऐसी गुफ्तगू मजाक नहीं है, मियाँ साहब जानते हैं ऐसी गुफ्तगू मजाक नहीं है। इतने मुश्किल दौर में मैं बड़े तरीके से, बड़े तहजीब में, बड़े अदब से पढ़ूंगा। मेरा मोहम्मद जो दे उसे और जिससे रोके उससे। अब देखिए दौर देखिए और मेरी बात देखिए। आज भी जुम्मे के खुतबे में हमारे मुसलमान भाई अहले सुन्नत हों या अहले हदीस हों, वो बेटा आवाज़ ना पुत्र, वो आज भी जब हज़रत उमर के ईमान पे बात करते हैं तो वो ये वाक़या ज़रूर पढ़ते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी उमरा या हज के लिए मक्का जाते थे ना काबा में, तो वहाँ जो एक हजर अस्वद लगा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 को जूते मारना वाजिब है और एक पत्थर को चूमना सवाब है। उस पत्थर को चूमने से पहले हर सुन्नी और हर अहले दीन, रिकॉर्डिंग हो रही है, हर आलिम दीन जुम्मे के खुतबे में कहता है हज़रत उमर फारूक का ईमान इतना अटल था तौहीद पे कि सरकार पत्थर का बोसा लेने से पहले कहते थे ए पत्थर आई नो, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, मैं तुझे इसलिए चूमता हूँ चूँकि मोहम्मद तुझे चूमते थे, वरना मुझे पता है ना तो कोई फ़ायदा दे सकता है ना तो कोई नुकसान कर सकता है। मैं तो इसलिए चूमता हूँ चूँकि मैंने मोहम्मद, तुम्हारी क्या बात है, चूँकि मैंने मोहम्मद को देखा वो तुझे चूमता था। लेकिन मौलवी साहब अगली बात खा जाते हैं। अगली बात यह है कि जब हज़रत उमर कह रहे थे ना कि मैं जानता हूँ ना तो फ़ायदा देता है ना तो नुकसान करता है, मैं इसलिए चूमता हूँ तुझे मोहम्मद चूमते थे। अगली बात यह है, यही कह रहे थे हज़रत उमर और मौला अली करीब आए, हज़रत उमर के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं उमर ये क्या कह रहा है, अगर ये फजूल होता मोहम्मद इसे चूमते क्यों थे। भाई खुदा आपको सलामत रखे, मौला सदके जामा मौला आप जी सैयद आला जी सैयद अली शाह जी अकील भाई, मौला आपको सलामत रखे। मियां साहब जी सरकार शुक्रिया। मैं बिस्मिल्लाह भाई तेरी जवानी सलामत। और मुजाहिद भाई तक जी हाथ उठा के ऊंचा नारा हैदरी। बादशाह आपको सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह करा, सरकार शुक्रिया। ए पूरी पड़ा लो, मेरे भाई कह रहे हैं ये रिवायत पूरी करो। लो जी भाई ने कहा, वरना मैं यहाँ उनको पता है ना कि मैं छोड़ देता हूँ आधी बात, लेकिन वो फरमा रहे हैं कि इस बात को पूरा कर लो। नौकर क्या नखला क्या भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या कहा जी, क्या कहा, अगर ये फजूल होता तो रसूल से चूमते क्यों। भाई ने कहा रिवायत पूरी करनी है, लो जी पूरी सुनो। फिर सुलह हुदैबिया को ज़हन में रखो और बात पूरी सुनो। सरकार फरमाते उमर और तूने ये दूसरा लफ्ज़ क्या कहा कि तू पत्थर है, ना तो फ़ायदा देता है ना नुकसान करता है। ए उमर याद रख, मैं अली ने उज़्नुल्लाही कानों से मोहम्मद के मुंह से सुना है कि ये पत्थर फ़ायदा भी देता है नुकसान भी करता है। कैसे, ये क़यामत के दिन जड़ा समझियो दी अम्मानु में सलाम, ये क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत के कटहरे में खड़ा होकर गवाही देगा, इसने मुझे ईमान की हालत में चूमा था, ये मोमिन भी है, ये जन्नती भी है, इसने मुझे शक की हालत में चूमा था, ये मुनाफिक भी है, ये जहन्नमी भी है। तो कोई है समझने वाला, सदके जामात जिसे समझ आ जाए वो मौला आपको सलामत रखे। आपका हुक्म पूरा हो गया जी, आपका हुक्म पूरा हो गया, मौला आपको सलामत। सारे हैदरी बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे। सरकार शुक्रिया। सखावत साहब दुआ फरमाइएगा जी, मौला आपको सलामत रखे। जियो हैदरी। लो जी बादशाह आपको सलामत रखे। फेरा खा जी, मैं फेरा ना, अल्लाह आपको सलामत रखे।
اللہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ یہی کہہ رہا تھا, مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے قرآن بولیے, جو میں قرآن بول رہا ہوں یہ قرآن بولیں آپ. پھر میں نے آپ سے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد یہی لفظ آپ کے منہ سے سننا ہے جی. کیا؟ محمد جو دے اسے جڑے تھوڑا جو 2-3 پر ہاتھ چوپ ہونا تسی بولو قرآن ہے, میرا مصطفیٰ جو دے اسے. تو جی اب آپ سے کرتا ہوں سوال. اے دیکھو جی مولوی پڑھا تو ملنگ شروع ہونے لگا. اے لو جی ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ شیعہ مولوی سائڈ پہ ہو گیا, اب شیعہ سنیوں کا نوکر ملنگ بن کے میں کھڑا ہوں جی. مجھے اب یہ بتائیے کہ وہ کون سا صحابی ہے, عقیل بھائی آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں بھائی, وہ کون سا صحابی ہے جس کے نام سے حدیث قصاص شروع ہوتی ہے؟ کیا بات ہے, کیسا پڑھا لکھا مجمع. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. لو جی اس کا عقیدہ ہے, اور اینڈ پہ میں نے آپ کے منہ سے پھر قرآن سننا ہے. کون سا؟ محمد جو دے اسے. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. صدقے جاواں آپ کے بھائی کیا کہنے ہیں عقیل بھائی. میاں صاحب ہر روز جناب جابر رسول کی خدمت میں کہتا ہے, سید پاک, مرشد پاک, تاجدار کائنات, کبھی ہم مسکینوں کے گھر بھی آؤ, میرا جی چاہتا ہے آپ آئیں, میں لنگر تیار کروں, بادشاہ میرا ترلا ہے, میری منت ہے. ایک مرتبہ سرکار کہتا ہے میں جو ہی ٹائم بنتا ہے نا میں جلدی آؤں گا, ابھی ذرا بیزی ہوں. اچھا تھوڑا سا محفل سے اٹھ کے گیا نا, تو ایک بندہ طنز کر کے کہتا ہے جابر تو کیسا بندہ ہے, جب دھیان رکھا جی, جب تو خود روزانہ رسول کے پاس آتا ہے ضد کیوں کرتا ہے کہ محمد میرے گھر آئے؟ فرمایا چپ کر, میرا بھی دل کرتا ہے میرا گھر عرش بن جائے. کیونکہ میرے محمد کی جوتی جہاں لگتی ہے نا وہ پھر بیڑا نہیں رہتا, عرش ہو جاتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا کہنے بھائی آپ کے. اب مجھے یقین ہو گیا, بسم اللہ کرا, مجھے اب یقین ہو گیا بھائی کہ آپ قصیدہ ویسے سنیں گے جیسے سننے کا حق ہے. روز ہی آپ اچھا سنتے ہیں, لیکن آج کوئی اسپیشلی قصیدہ ہے آپ کے لیے. مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ممکن ہے. اچھا ہر روز کہتا ہے ایک بار نا مصلی پہ دعا مانگتے رو پڑا. کون؟ جابر. مالک تیرا گناہ گار بندہ ہوں, غیر معصوم بندہ ہوں, رسول کا صحابی ہوں, روز کہتا ہوں پاک حسین کا نانا اپنی پاک جوتی میرے صحن میں مس کر کے اسے عرش کا درجہ دے دے, لیکن کیا کروں, تو جو احکام بھیجتا ہے وہی بھیجتا ہے. مصطفیٰ اسی کام میں مشغول ہوتے ہیں جو کہ رسول ہیں. کوئی ایسا کرم کر دے نا کہ سرکار کی پاکیزہ جوتی میرے گھر بھی آ جائے. کہتا ہے یکدم الہام ہوا کہ یہ جا کے کہہ دے مصطفیٰ ضرور آئیں گے. اب وہ الہام کیا ہوا وہ جناب کو میں بتاتا ہوں. شیعہ بھائی مجھ پہ یقین کر لیں, سنی بھائی سن لیں. مدارج النبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مختلف الفاظ کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کیا ہے. سنی بھائی جا کے دیکھیں, ناخن برابر شک نکلے, جو چور کی صدا میری. شیعہ بھائی مجھ پہ یقین کر لیں. حضرت جابر کہتے ہیں وہ جو الہام میرے دل میں آیا نا, میں اٹھا اور میں نے جا کے ایک ہی جملہ کہا, سرکار فرمایا جا اب محمد پہ واجب ہے میں تیرے گھر آؤں گا. وہ جملہ یہ تھا, میں نے جا کے کہا تھا سرکار میرے گھر آئیے, آپ کو اس ذات کا واسطہ جس کے آنے پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے, پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ جیو. میرے 3-4 بھائی ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں وہ رو پڑے ہیں, اور وہ اس طرح روئے ہیں کہ جیسے مصائب میں رویا جاتا ہے. میں آپ سے ذرا گزارش کروں گا, یہ جو آنسو ہیں یہ معرفت کے ہیں, اللہ آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. لیکن تھوڑا سا ذرا اپنے بھائی کے ساتھ تعامل کرنا, چونکہ جب مومن روتا ہے پھر ہمیں مجبوراً مصائب کی طرف ٹرن لینا پڑتا ہے. تھوڑا سا کنٹرول کیجیے گا, مولا آپ کو سوائے غم شبیر کے کبھی آنسو نہ دے. اللہ آپ کے آنسو کو تھوڑا سا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے تاکہ میں قصیدہ پورا کر سکوں. کہا جابر تو نے اتنا بڑا واسطہ, یہ واسطہ ہی ایسا تھا رونا آ جاتا ہے. جابر اتنا بڑا, جا میں تیرے گھر میں آؤں گا. اچھا تو بادشاہ جی پھر میں لنگر کا بندوبست کر لوں؟ کہاں کر میں آؤں گا. ٹھیک ہے بادشاہ جی اجازت ہے میں جاؤں؟ کہاں جاؤں. چوتھے قدم پہ جناب جابر پہنچا. سرکار نے بلال سے کہا اعلان کر دے کل پورا پنڈ جابر کے گھر جائے گا. کیا ہوئی بات جی؟ اب جناب جابر نے سن لیا, سیدھا گھر پہنچا. اور کرمالیے کتنے میں کیا ہوا؟ بھاگ جاگ پڑے, بختوں کا عروج ہو گیا, قسمت معراج پہ چلی گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ بادشاہ حسین کا نانا جس کی جوتی کا مقام یہ ہے کہ اللہ کا عرش نیچے ہے اور اس سید کی جوتی اوپر ہے,
جو جوتی عرش کے اوپر گئی ہے نا، چلیے کل ہمارے ویڑے میں آ رہی ہے، کہتی ہے ہائے میں مرا، حسین کا نانا آ رہے ہیں، میں صدقے جاواں، یہ بھی منظر آنا تھا، یہ بھی وقت آنا تھا، اچھا تو تیرا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کہتا پلیے لوگ کہ وہ جب میں نے بابا جی سے کہا نا کہ آئیے، تو بابا جی نے اعلان کروایا تھا کہ پورا پنڈ آئے گا، تو میرے پاس تو ایک ہی بکرا وہ ہے سامنے، ایک لیلا، بکرا بھی نہیں کہتا بھائی میں، ایک لیلا وہ سامنے ہے جی، مٹن، ہاں مہربانی، ہاں آپ کو پتہ یہ ہم ذاکروں کی یہ فیوریٹ ڈش ہے جی، ہاں اس لیے مٹن کہا میں نے جی، بسم ہاں بسم اللہ، تو ہاں جی ہاں جی ہاں، اللہ آپ کو سلام، یہ ہماری فیوریٹ ڈش ہے جی جی بسم اللہ، ہاں جی شادی، ہاں بابا جی مرغا ویسے آپ کو پتا وہ اس میں تو وہ شوربہ بھی نمک مرچ جاتی نہیں ہے، اور بڑا جو بڑا ہے وہ تو لائق احترام ہے نا یار، بڑا ہے نا وہ تو جو بڑا ہے وہ تو لائق احترام ہے نا، تو چھوٹا کھا لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو چھوٹے گوشت کے فضیلت سناؤں۔ آپ کے چھٹے بادشاہ سے پوچھا گیا مولا کائنات میں حلال گوشتوں میں سے سب سے افضل گوشت کون سا ہے؟ سرکار میں لیلا۔ کہتا بادشاہ یہ بکرے یہ جو عام ہے، میں نے سمجھا کہ آپ کہیں گے تیتر، بٹیر، ہرن، بکرا لیلا سب سے افضل ہے حلال گوشتوں میں سے۔ ہاں سرکار دلیل کیا ہے؟ فرمایا بڑی آسان سی دلیل ہے، اگر اس سے کوئی افضل گوشت ہوتا تو اسماعیل کی جگہ وہ آتا۔ پتہ نہیں کون سا صدقے جانا، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مل کے اچھا نانا حیدری، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے نا، یہ تہذیب میں صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ جو ابھی بیان کیا ہے یہ تہذیب الاسلام میں علامہ باقر ملک سے نکل گیا ہے۔ حوالے بتاتا ہوں جو کہ میرے ایسے بھائی بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے یہ ایسے کچھ بھائی بیٹھے ہیں جو محفل میں بیٹھ کے دشمن علی کی زبان بند کر دیتے ہیں، مجھے پتہ ہے اللہ آپ کی معرفت کا، ہاں مجھے پتہ ہے اللہ آپ کی معرفت کا رزق میں اضافہ فرمائے، اس لیے میں نے حوالہ دیا تاکہ نوٹ ہو جائے۔ اچھا رنگ کیوں اڑا ہوا تیرا؟ کہتا ہے پلیے لو کہ بکرا ہے میرے پاس ایک، اور سرکار فرما رہے تھے کہ پورا پنڈ جائے گا جابر کے گھر کھانے کو، تو پریشان ہوں۔ کہتی ہے کیوں؟ کہتا ہے پلیے لو کہ تو گھر رہتی ہے، تجھے کیا پتا میرے پیروں کے ساتھ کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ناشتے میں تنہا اونٹ کھا جاتے ہیں۔ صدقے جاواں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ ایک بندہ پورا اونٹ کھا جائے تو پورا پنڈ تے لیلا، اور کی مثال بنی ہے ایک نیمبو والی ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ کیا یہ بنے گا کیا؟ لو جی خدا کی قسم عورت تھی، زنانی تھی، یا میری زبان میں پینڈو زبان میں جنانی تھی، اس نے جنانی ہو کے ایسی عقل کی بات کی ہے بابا جی کروڑ بندہ اکٹھا ہو جانا، حالانکہ حدیث ہے نا کہ مرد کی جو عقل ہے وہ کامل ہے، عورت کی عقل ناقص ہے۔ رب کعبہ کی قسم اس ناقص العقل انسان نے جنانی ہو کے اتنی گہری بات کی ہے کہ میرا خیال ہے لاکھ انسان بھی اکٹھا ہو جائے نا تو اتنی عقل کی بات نہیں کرتا۔ کہتی ہے تو ڈرا ہوا کیوں ہے؟ کہتا ہے پلیے لو کہ اگر روٹی تھوڑ جائے تو بچتی ہوتی ہے۔ کہتی ہے تو عزت سے ڈر رہا ہے؟ ڈر کیسا؟ وہ آیا ہی عزتیں بچانے کے لیے ہے۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، علی شاہ جی مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ بسم اللہ بابا جی، بابا جی شکر، بابا جی لطف آ رہا ہے اپنے بیٹے کا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا کہا جی؟ کہا ڈر کیسا؟ وہ آیا ہی عزتیں بچانے کے لیے۔ اچھا ابھی تک آپ مسکراتے ہو قصیدہ سن رہے ہیں، اب قصیدہ داخل ہو رہا ہے انتہائی سنجیدہ ماحول میں، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑا سا آنکھ پہ کنٹرول کرنا، دل روئے تو روئے، آنکھ پہ ذرا کنٹرول رکھیے گا کیونکہ میں آپ کا دل تو نہیں دیکھ سکتا، میں تو آنکھ دیکھ سکتا ہوں، آنکھ پہ کنٹرول رہے، اندر سے تو انشاءاللہ معرفت کیا سو چلتے رہیں گے، ساتھ ساتھ آپ مسکرائیں گے بھی، ساتھ ساتھ معرفت چلتی رہے گی، قصیدہ ہی ایسا ہے۔ اچھا چل یہ بھی تیری بات صحیح ہے، لا پھر بکرا لا، بس ذبح کر لو جی۔ اب یہاں سے قصیدہ معرفت کے دوسرے اینگل میں داخل ہو رہا ہے۔ جناب جابر نے بکرا لٹایا، بیٹا یاد رکھنا پتر، چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں جب قربانی ہوتی ہے نا تو پتہ ہے بڑے کہتے ہیں چلو منڈے نکلو بالو پیچھے آ جاؤ، تو بیٹا میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ آپ کو ہٹایا کیوں جاتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب جابر نے بسم اللہ و باللہ واللہ اکبر تکبیر ڈالی، ذبح کیا، کھال اتاری، پیسز کیے، بوٹیاں بنائی۔ بیٹا حضرت جابر کے پتر دو بیٹے تھے، ایک 5 سال کا ایک 8 سال کا، وہ دونوں نکر پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ ابا کیا کرتا ہے۔
جب جناب جابر نے مکمل طور پر، آج کی مجلس کا نشہ قبر تک نہیں بھولے گا، جب جناب جابر نے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ابے نے ایسے کیا ہے، بڑے نے چھوٹے کو یہاں سے پکڑا، چھت پہ لے گیا اور جا کے بکرے کی طرح بھائی کو ذبح کر دیا، مار چھڑیا، قتل کر دیا۔ جی جی ہاں، کاپی کرتے ہیں بیٹا، بچے کاپی کرتے ہیں نا کہ ہم بھی ایسا کریں۔ بھائی نے بالکل صحیح طرح توجہ کرائی، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا ہم نے جانور ذبح کرنا ہے، چلو بچوں پیچھے ہٹ جاؤ ہیں تاکہ خطرہ ٹل جائے۔ اچھا، جب اس نے بڑے بھائی نے، سنی کتاب کا حوالہ میں نے پہلے دے دیا آپ کو تاکہ سنی بھائی مطمئن رہیں، شیعوں کو مجھ پہ اعتماد ہے، سنی بھائی کو میں نے کتاب کا نام دے دیا۔ بڑے نے جب چھوٹے کو ذبح کیا تو چھت پہ تھا، تو ماں کو کوئی کام تھا، وہ چھت پہ گئی، تو جب ماں کی آواز ہے نا سیڑھیوں کی، تو بڑے نے سمجھا کہ اماں آ گئی تو میں تو اپنا بھائی مار بیٹھا ہوں، شاید اس نے پریشر میں آ کے چھت سے چھلانگ گئی، وہ بھی مر گیا۔ یعنی دنیا میں دو ہی بیٹے تھے اور دونوں مر گئے۔ بھائی ماں کچن سے نکلی، بال کھولے، ہائے میں مر جا، میری چولی خالی ہو گئی، میری تو گود ہی خالی ہو گئی، اور بندے بار کہتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر، یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، رب کعبہ قسم ایسا صحابی لا، ہم تو ہم رہے، ہمارے سید بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی صحابہ کرام کی جوتیاں سید ہو کے جوتیاں چومنا ثواب سمجھتے ہیں، لیکن ایسا صحابی تو لا، لعنت ہے اس شیعہ پہ جو ایسے صحابی کی جوتی پہ لگے ہوئے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ آج مدرسہ نہیں صحابی جو ہی ماں نے بال کھولے، ہائے میں مر گئی، میرے دو ہی تھے، دونوں مارے گئے۔ جابر بھاگتا ہوا آیا، میں خاموش، خبردار، تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے، میرا محمد آ رہا ہے۔ ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ ہے صحابی، یہ ہے صحابی کا مقام، یہ ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بابا جی کا خبردار، تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے، میرا صدقے جاواں میرا مصطفیٰ آ رہا ہے۔ اچھا یہ کام ہو گیا، کہا اب کیا کروں؟ کہا ایسا کر، پہلے میرے سارے بھائی بتائیں، ذرا سارے ہلا کے مجھے بتائیں، جناب سارے بھائیوں کو عبادت کا لطف آ رہا ہے؟ سارے بھائی چاہتے ہیں کہ میں 5 منٹ اور پڑھ لوں ابھی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی، کہا کیا کروں؟ کہا دونوں لاشیں اٹھا، کمرے میں لے جا، جا کے اوپر ڈال کپڑا، باہر سے لگا کنڈی، اور اپنا موڈ ٹھیک کر، بالکل غم کے اثار نہ ہو، اور سیدھی جا کچن میں، اور آج صرف ڈوئی نہیں ہلانی کیونکہ میرے سید آ رہے ہیں، آج ڈوئی کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، موڈ ٹھیک ہو، پتہ نہ چلے کہ کچھ ہوا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ کہا ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی، آرام سے جملہ کہوں گا اور پھر آپ کی زیارت کروں گا، حق بنے تو بولیے، زبردستی نہیں۔ ابھی بیوی یہ کام کر رہی تھی اور جابر چور صاحب افضال بھائی یہ کہہ رہا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، جنہوں سمجھ آئے وہ بولے جی زبردستی نہیں۔ کون؟ کہا میں بلال ہوں، اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں آ رہا ہوں، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جسے سمجھ آئیے وہ کیوں نہیں بولتا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، بابا جی خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ کہا ٹھیک ہے چل، دیکھا اعلان سنا، اعلان سنا، میرے نبی آ رہے ہیں، آپ جلدی سے کچن میں جا اور اپنا کام شروع کر دے۔ وہ چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جیسے وہ آواز آتی ہے کہ با ادب با ملازہ ہوشیار، دو جہاں کا بادشاہ رہا ہے، میں نے کرنا ہے اشارہ، اور یہ مجھے پتا ہے کہ 6 نوکریاں میری مکمل ہو چکی ہیں، آج میری 7ویں نوکری ہے، اور جو نوکر ہوتا ہے نا وہ تو پہلے ہی دن مالکوں کا مزاج سمجھ لیتا ہے، میں نے تو آپ کی 6 نوکریاں کی ہیں نا، اس کا مطلب ہے اب میں آپ کے اچھی طرح مزاج سے واقف ہوں، اور آپ بھی اپنے نوکر کے مزاج سے واقف ہیں کہ یہ کیسے بولتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھائی بھی پیچھے رہے، لیکن چلیں اگر کوئی رہ بھی جائے تو زبردستی نہیں ہے، گالی تو نہ دینا جی، یہ دعا ہے، داد ہے۔ میں اول مٹھو شاہ جی علی شاہ سے لے کے آخری بھائی تک یوں ہاتھ جوڑتا ہوں، سمجھ آئے تو بولیے ورنہ نہیں بولنا۔ جب کہنا تیار ہو جائیے مصطفیٰ آ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ قسم، اس شان میں میاں صاحب محمد مصطفیٰ نے اپنا پہلا قدم جابر کے ویڑے میں رکھا کہ سرکار کی دائیں انگلی کے ساتھ اللہ کا حسن تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جی بے جو ہاتھ فضا میں ہے جی، کسی کمینے کے سخاوت بھائی محتاج نہ ہو، اللہ آپ کو سلامت۔ حیدری میرے جی بسم اللہ، میرے مصطفیٰ کی جی صدقے جامع، دائیں انگلی کے ساتھ اللہ کا حسن تھا اور بائیں کے ساتھ اللہ کا کرم تھا، صدقے جامع۔ اب سارے بولی گا، یعنی دائیں طرف مولا حسن تھا اور بائیں طرف مولا حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ دونوں سیدوں کے ساتھ جی سرکار آپ کی مہربانی، سید الانبیاء گھر میں داخل ہوئے، دسترخوان لگا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالکل جا کے سیدھے اپنے جگہ پہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد جابر آیا،
وہ ہانڈی جو تھی مٹن والی اس میں ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا، ہے نا، کیونکہ اب تھوڑا زیادہ سنجیدہ ہو گیا نا، اس لیے میں نے یہ کیا کہ تھوڑا سا آپ مسکرائیں، تو ایسے ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا، یہ یوں لائی، تھوڑا سا گوشت لائے، باقی تو بچا تھا نا، یہ یوں اتنا ٹرے میں لا کے ایسے رکھا ہانڈی میں چھوٹی سی. بادشاہ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا بادشاہ جی مجھے یہی تو ڈر تھا، یہی ہے بس، میں ماڑا مسکین آدمی ہوں، زیادہ لنگر تو نہیں بنا سکا، جن نے جوگا تھا. لو جی موجدہ دیکھیے سرکار کا پہلا، بعد میں اصلی بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے یہ دیکھیے جزوی موجدہ دیکھیے. سرکار فرماتے ہیں جابر یہ لیلے کے بکرے کی رانیں کتنی ہوتی ہیں؟ اور تھائیاں پٹ لیگ پیس. کہا سرکار بادشاہ جی 2. کہا اپنی بیوی سے کہہ ٹکن چک کے دیکھے نا، رانے ختم ہو جائیں تو میں محمد کی ہوں. بھائی صدقے جاوا مولا آپ کو سلامت رکھے، بس ڈھکن اٹھا کے، جی صدقے جاوا ڈھکن اٹھا کے دیکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے سرکار، صدقے جاوا ڈھکن اٹھا کے دیکھنا نہیں ہے، بس وہ دیتی جائے گی، رانیں بنتی جائیں گی، پکتی جائیں گی، بنتی جائیں گی. کی خیال ہے پھر تھوڑا، کی خیال ہے پھر بی بی مڑی ہوئے گی؟ نہیں، ہاں بالکل نہیں سمجھ. کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھ لیا، پھر رانیں آنے ختم ہو گئی. کہا بادشاہ جی یہی ہے. لو جی یہ تو گارنٹی ہوگی کہ گوشت مکن نہیں لگا، یہ تو طے ہو گیا بات. اچھا اب جملہ ہے جی پہلا، میرے اس پاکیزہ مجلس کا پہلا جملہ، آج کی نوکری کا پہلا جملہ، یہ